بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے. اس مناسبت سے ایک یا دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. روایت کہتی ہے لما تزوجت خدیجۃ بنت خویلد رسول اللہ، جب جناب خدیجہ بنت خویلد کا عقد ہوا، نکاح ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاجرہا نسوۃ مکہ، تو مکہ کی خواتین نے جناب خدیجہ سے بائیکاٹ کر لیا. ہاجرہ کا مطلب یعنی ان کو تنہا چھوڑ دیا، ہجرت اسی سے بنا ہے، الگ تھلگ ہو گئی، یعنی ان کو بائیکاٹ کیا. وَكُنَّ لَا يُكَلِّمْنَهَا، مکہ کی خواتین بات بھی نہیں کرتی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سے، خاتون جنت کے والدہ گرامی سے. وَلَا يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا، نہ ان کے پاس جاتی تھی. فَلَمَّا حَمَلَتْ بِالزَّهْرَاء، جب خاتون جنت کا پاک وجود جناب خدیجہ الکبریٰ تک منتقل ہوا، كانت اذا خرج رسول اللہ من منزلها، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور گھر میں جناب خدیجہ الکبریٰ اکیلی اور تنہا رہ جاتی تھی، تو تکلمها فاطمۃ الزہراء من بطنها من ظلمۃ الاحشاء، جناب خاتون جنت اپنی مادر گرامی سے ہم کلام ہوتی تھی، ہم کلام ہوتی تھی. وتحدثها وتوانسها، اور ان کی تنہائی میں تنہائی کا ساتھی بنتی تھی، ان کی تنہائی کو دور کرتی تھی. اپنے شکم مادر گرامی کی شکم پاک سے اپنے مادر گرامی سے ہم کلام ہوتی تھی. فدخل یوما رسول اللہ، چنانچہ ایک دن رسول خدا اپنے گھر میں جب داخل ہوئے، وسمع خدیجہ تحدث فاطمہ، اور آپ نے سنا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کسی سے باتیں کر رہی ہیں. فقال لها، رسول خدا نے اپنی بیٹی سے فرمایا، یا اپنا جناب خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، یا خدیجہ من تکلمین، یہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ قالت یا رسول اللہ ان الجنین الذي انا حامل به اذا انا خلوت به في منزلي كلمني وحدثني من ظلمۃ الاحشاء. یہ وہ جنین بچہ جب تک ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا وہ جنین کہلاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی مرحلے میں ہو. وہ جنین جو کہ جس کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، میں جب تنہا ہوتی ہوں گھر میں تو وہ مجھ سے وہ جنین ہم کلام ہوتا ہے. ان تاریکیوں کے اندر سے، یہ رحم کی تاریکیوں سے وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. یا فتبسم رسول اللہ، اس کو سن کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. ثم قال، اور فرمایا، یا خدیجہ، اے خدیجہ، ھذا اخی جبرائیل، یہ میرے بھائی جبرائیل ہیں، یخبرنی، وہ مجھے یہ خبر دے رہے ہیں، یا انہوں نے مجھے خبر دی ہے، انہا ابنتی، یہ جو آپ سے ہم کلام ہے وہ میری بیٹی ہے. وَإِنَّهَا النَّسْمَةُ الطَّاهِرَةُ الْمُطَهَّرَةُ، اور یہ طاہرہ اور مطہرہ پاک نفس ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أُسَمِّيهَا فاطمہ، اللہ کا ولادت سے پہلے اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اس کا نام فاطمہ رکھوں. ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، امرنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اس کا نام فاطمہ رکھوں. وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى مِن ذُرِّيَّتِهَا، اور اللہ تعالیٰ اسی کی اولاد میں سے ائمۃً، وہ ایسے وہ امام وہ پیدا فرمائے گا، یہتدی بہ المؤمنون، کہ جن کے ذریعے مومنین ہدایت پائیں گے. امام کا کام
لوگوں کی ہدایت کرنا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا ظَاهِرِينَ. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ روایت ہے لما سأل الكفار رسول اللہ انہ یریہم انشقاق القمر. جب لوگوں نے رسول خدا سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو یہ چاند سے کہیں ذرا دو ٹکڑے ہو کے دکھائے، دو ٹکڑے ہو. انشقاق القمر. وقد بان لخدیجہ حملها بفاطمہ وظہر. اور اس وقت جناب فاطمہ الزہرا کا وجود پاک جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وجود بابرکت میں منتقل ہو چکا تھا. قالت خدیجہ وخیبۃ من کذب محمدا یا خیبۃ من کذب محمدا، یعنی کتنے رسوا ہیں وہ لوگ کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں. یعنی شق القمر کا معجزہ بھی دیکھا لوگوں نے اور اس کے باوجود روایات میں ہے کہا کہ یہ بنی ہاشم کا جادو جو ہے نا وہ چل گیا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ یہ تاریخ نوٹ کرو، اگر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں تو ظاہر ہے مکہ کے باہر کے علاقوں میں بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا. وہ تاریخ نوٹ کی اور جو لوگ مکہ سے باہر تھے وہ جب واپس ہوئے ان سے پوچھا لوگوں نے، مکہ والوں نے، کہ بھائی یہ کیا اس شہر میں بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے جہاں تم گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں بھی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا لگتا ہے محمد کا جادو مکہ سے باہر نکل گیا ہے، یعنی باہر تک جو ہے اس کا اثر ظاہر ہو گیا ہے. اچھا جی، تو یہ ان کو جب دیکھا لوگوں کو فرمایا یعنی کتنے وہ ناکام یا رسوا ہیں وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ کو جھٹلاتے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ رَسُولٍ وَنَبِيٍّ، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین رسول و نبی ہے. فَنَادَتْ فَاطِمَةُ مِنْ بَطْنِهَا، جب جناب زہرا نے وہ دیکھا کہ ان کے والدہ گرامی دل برداشتہ ہیں، پریشان ہیں، تو آواز دی وَيَا أُمَّا، اے میری مادر گرامی، لا تحزنی ولا ترہبی، فکر بھی نہ کریں اور گھبرائیں بھی نہیں. ان اللہ مع ابی، اللہ تعالیٰ کی تائید اور تاکید میرے والد گرامی کے ساتھ ہے. اللہم صلی محمد. خوشنودی جناب زہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوشنودی اہل بیت علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انقضت ایام الحمل واقترب موعد الولادہ، یا ولادت کی تاریخیں جب قریب ہوئی. ولم تزل خدیجہ تانس بجنینہا وتعیش العمل علی فرحت بالولادہ، مسلسل اپنے جنین کے ساتھ وہ ہم کلام ہوتی رہتی تھی جناب وہ خدیجۃ الکبریٰ، اور وہ ولادت کی خوشی کی منتظر تھی. جب ولادت کا وقت قریب آیا، ارسلت الی نساء قریش، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے قریش کی خواتین کی طرف پیغام بھجوایا اور بنی ہاشم کی ان یجینا ویلینا منہا ما تلی النساء بالنساء فی مثل هذا الظرف، بلایا کہ بھئی ایسے موقع پر وہ جس طرح خواتین کی مدد کرتی ہیں آئیں اور اس طرح ان کی مدد کریں. فارسلنا الیہا، انہوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ پیغام پہنچایا، اسیتنا، تم نے ہماری بات نہیں مانی، ولم تقبلی قولنا، دیا، وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب، اور ابو طالب کی یتیم محمد سے تم نے شادی کر لی ہے. فقیر لا مال لہ، فقیر ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے. فلسنا نجیء ولا نلی من امرک شیئا، ہم تیرے پاس نہیں آتے، ہاں سوری، ہم آپ کی کسی قسم کی مدد ہے
نہیں کر سکتے. فاغتمت خدیجۃ لذالک، ظاہر ہے جناب خدیجہ کبریٰ پریشان ہوئی، مغموم ہوئی. فبینما هو کذالک، ابھی اسی حالت میں تھی. اذ دخل علیہا 4 نسوۃ طوال، اتنے میں 4 دراز قد، اونچے قد والی خواتین داخل ہوئی. کأنہن من نساء بنی ہاشم، یہ شکل و صورت اور قیافہ میں بنی ہاشم کی خواتین لگتی تھی. ففزعت منہن، اچانک جو ہے نا وہ ایک ناآشنا خواتین کو دیکھ کے جناب خدیجہ الکبریٰ وہ گھبرا گئی. فقالت احداہن، ان میں سے ایک نے کہا لا تحزنی یا خدیجہ، اے خدیجہ آپ پریشان نہ ہو. فإنا رسل ربک الیک، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو ہے نا وہ بھیجا ہے. وَنَحْنُ أَخْوَاتُكِ، ہم آپ کی بہنیں ہیں. ایک نے کہا انا سارہ، میں جناب سارہ ہوں، حضرت ابراہیم کی زوجہ. یہ آسیہ بنت مزاحم ہے، اور یہ وہی رفیقک فی الجنہ، یہ جنت میں آپ کے رفیق ہوگی، ہم نشین ہوگی. یہ مریم بنت عمران ہے، اور یہ کلثوم وہ حضرت موسیٰ بن عمران کی بہن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل موقع پر آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے. ایک آپ کی دائیں طرف بیٹھی، ایک بائیں طرف، اور ایک سامنے اور ایک پیچھے. فوضعت فاطمۃ طاہرۃ مطہرہ، جی ان کی ہمکاری کے نتیجے میں جناب جناب فاطمۃ الزہرا طاہرہ مطہرہ اس دنیا میں تشریف لے آئی. فلما سقطت الی الارض، جب آپ زمین پر آپ تشریف لائی، آپ نے قدم رکھا. اشرق الی الارض اشرق منها نور حتی دخل بیوت مکہ، نور ایک نمودار ہوا جو تمام مکہ کے تمام گھروں میں یہ نور داخل ہوا. سب نے محسوس ہوا کہ ہمارے گھر منور ہو گئے ہیں. فتناولت المرأة التي بين يديها، جی اور جو خاتون آگے تھی اس نے آب کوثر سے آپ کو غسل دیا، اور 2 کپڑے نکالے، ان میں ان کو لپیٹا دیا، اور اس کے بعد پھر کہا ثم استنطقتها، پھر ان سے بات کرنے کے لیے کہا. ایک بچی ابھی دنیا میں آئی ہے، اس سے بات کرنے کے لیے کہا. فقالت فاطمۃ بشہادتین، خاتون جنت نے شہادتین کی گواہی دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. بچپنے میں حضرت عیسیٰ نے بھی باتیں کی ہیں، اور مولا جامی کے مطابق امام زمان نے اپنے بادر گرامی کی شکم پاک میں وہ سورہ قدر اور سورہ معوذتین کی بھی تلاوت کی تھی. یہ مولا جامی لکھتے ہیں. جی بشہادتین ثم سلمت علیہن، پھر ان خواتین کو سلام کیا، اور ان میں سے ہر ایک کا نام لے کے سلام کیا. جو خواتین آئی تھی ایک ایک کا نام لے کے سلام کیا خاتون جنت نے. وَأَقْبَلْنَ يَضْحَكْنَ إِلَيْهَا، اور یہ بھی خوشی سے مسکرانے لگی خواتین. اور خواتین نے کہا خذیہا یا خود خدیجہ طاہرۃ مطہرہ، آپ کو کوثر کے غسل دے کے اور سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے جناب خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں پیش کیا. کہا کہ یہ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، میمونہ ہے. بورک فیہا وفی نسلہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اور اس کی نسل میں بھی برکت رکھی ہے. چنانچہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے خوشی خوشی ان کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر جو ہے نا وہ آپ نے شیر مادر سے سیراب ہونا شروع کیا. آپ سب کی خدمت میں ایڈوانس خاتون جنت کی ولادت کی مبارک ہو. اللہ تعالی ہمیں اس معظمہ اور مکرمہ کے مقام و منزلت کو سمجھنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.